السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل شارٹس ویڈیو 1707۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ناول ہے تیرا عشق لمس، بولڈ اینڈ رومانٹک ناول، قسط نمبر 21۔ شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ علی کو ہاسپٹل سے نکال دیا گیا اور ڈیفنی تو اس کے بعد شرمندگی کے مارے ہاسپٹل آ ہی نہ سکی۔ کسی کو بھی اس بارے میں پکا معلوم نہیں تھا، لیکن ڈیفنی کی حالت پہ شک تو سب کو ہو گیا تھا۔ عائشہ اس کو گھر ملنے آئی تھی اور ساتھ اس کی پٹائی بھی کر گئی۔ ظاہر ہے اس کو ڈیفنی نے بتایا تک نہیں تھا کہ وہ مغربی شہزادہ پہلے سے ہی ریزرو تھا۔ اب میں ہاسپٹل نہیں جا سکتی، وہ افسردہ چہرہ لیے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نیم دراز گود میں لیپ ٹاپ رکھے براق نے تعجب سے اسے دیکھا۔ بھائی کیوں نہیں جاؤ گی؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا، ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ میں کام بھی کر رہا تھا۔ ظاہر ہے جو آپ نے کیا ہے، اب میں شرمندگی کے مارے کیسے سامنا کروں گی؟ وہ بے بسی سے اسے گور کر بولی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا کیا میں نے؟ وہ ابھی تک نہ سمجھی سے اسے دیکھ کر دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔ ڈیفنی کو وہ اپنی سوکن ہی لگا تھا، جو بار بار وہ اسی پہ دھیان دے رہا تھا۔ جیسے آپ سب کے سامنے مجھے کس کر گئے تھے۔ اب مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے اسے یاد دہانی کروانے لگی۔ اوہ مگر یہ تو جنرل سی بات ہے، اس میں کیا ہے؟ وہ ابھی تک بات کی تہ کو نہ سمجھ سکا۔ اس کے لیے یہ بات انتہائی معمولی تھی۔ آپ کی انفارمیشن کے لیے جناب، یہ پاکستان ہے، یورپ نہیں۔ ڈیفنی نے اسے گور کر اس کی غلطی یاد دلائی۔ تو کیا ہوا؟ تم میری بیوی ہو، کسی کا حق نہیں بنتا یوں سوال جواب کرنے کا۔ میں جو مرضی کروں، وہ لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ ڈیفنی نے گور کر اس کا لاپرواہ انداز برداشت کیا۔ اور ویسے بھی تم گھر میں ہی رہو اب، میں برداشت نہیں کر سکتا تم کو کوئی اور دیکھے، اور گھر میں میرے لیے مزے مزے کے پاکستانی کھانے بنانا۔ وہ اس کو اپنے بازو میں بڑھتے اپنے قریب کر گیا۔ ڈیفنی کا دل زور سے دھڑکا، چہرے کی رنگت سرخ ہوئی۔ میری ٹماٹر بیوی، وہ اس کے گالوں پہ اپنا لمس چھوڑتا پیار سے بولا تھا۔ ڈیفنی نے اپنے دھڑکتے دل کو ڈپٹا۔ تو بات سنے میری۔ وہ خود پر قابو کرتی اسے دھکا دیتی دور کر گئی۔ کچھ لمحے پہلے وہ اس کی گود میں پڑے لیپ ٹاپ سے جیلس ہو رہی تھی، اب وہ خود ہی اس کی نظر کرم خود پہ محسوس کر کے گڑبڑا گئی۔ ہاں جی سنائے، وہ بھی اسی انداز میں بولتا دونوں ہاتھوں کو سر کے نیچے رکھے نیم دراز ہو گیا۔ براق، خالہ آ رہی ہیں، انہوں نے فون پہ مجھے بتایا ہے، میں کیسے وضاحت دوں گی؟ وہ پریشان سی اس سے بول رہی تھی۔ تمہیں کسی چیز کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں، بس مجھ پہ چھوڑ دو، وہ یقیناً میری ممانی کی طرح رحم دل ہوں گی۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے حصار میں قید کرتا بول رہا تھا۔ اس کے الفاظ پر ڈیفنی کے دل میں سکون اتر رہا تھا۔ اپنے چہرے کو اس کے سینے میں چھپائے وہ پرسکون ہو گئی۔ یقیناً وہ سنبھال لے گا۔ براق اس کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہتھیلی پہ دل بنانے لگا۔ اس کی انگلی کا لمس ڈیفنی کو طمانینت بخش رہا تھا اور سینے میں موجود قلب تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سائیڈ لیمپ بجھاتا اسے اپنی قید میں لے گیا۔ اب سانسیں تھیں اور اس کی پرحدت قربتیں، اور ان میں ٹوٹے پھوٹے ڈیفنی کے الفاظ اور غمگین سرگوشیوں کی بری براق کی باتیں۔ آج حالانکہ فلائٹ تھی، عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وہ پاکستان آ رہی تھی۔ وہ صبح سے بلائی پھر رہی تھی۔ براق ہسپتال گیا تھا لیکن جلد واپس آ گیا۔ ظاہر ہے انہیں لینے کے لیے وہ دونوں ایئرپورٹ پر جانے والے تھے۔ ڈیفنی ملازموں کے سر پہ کھڑی کچن میں مینیو آرڈر بنوا رہی تھی۔ براق نقص اختیار ٹائی کی ناٹ باندھ رہا تھا، جبکہ بیوی صاحبہ اول جلول حلیہ میں ادھر ادھر کام کروا رہی تھی۔
اسے کافی دیر تک روم میں آتے نہ دیکھ کر وہ مجبوراً خود باہر آیا، پھر اسے کھینچ کر اندر لے گیا۔ اب وہ ہاتھ سے پکڑے اسے اپنے سامنے کیے کھڑا تھا۔ کب تک یوں ہی بھاگتی رہو گی؟ جاؤ، تیار ہو جاؤ، اپنا بھی دھیان رکھا کرو۔ کیا حالت بنا رکھی، وہ اسے ڈپٹ کر بول رہا تھا۔ ڈیفنی نے گھور کر اس کو دیکھا تھا۔ مردانہ کلون کی خوشبو چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کیا میں اب پیاری نہیں لگ رہی آپ کو؟ میرا حلیہ اتنا بگڑ گیا ہے۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بہت کیوٹ لگی تھی۔ ہر بات کو الٹا لے جاتی ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں بس تمہیں ریسٹ کرنے کا کہہ رہا تھا۔ دیکھو صبح سے کام کر رہی ہو۔ وہ اسے ڈپٹ کر اس کے ماتھے پہ جھک گیا تھا۔ ڈیفنی کو اس کا انداز بہت بھایا۔ اچانک جی مت لانے پہ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے اٹیچ ریسٹ روم کی طرف بھاگی تھی۔ وہ پریشانی سے اس کے پیچھے گیا۔ اس کی کراہ اور سسکیوں پہ وہ بے چین ہوئے باہر ویٹ کر رہا تھا۔ ابھی تک تو ٹھیک تھی، وہ اسے کہہ بھی رہا تھا، یوں زیادہ کام مت کرو، اب ہو گئی طبیعت خراب۔ ڈیفنی سرخ چہرہ لیے منہ پونچھ کر باہر آئی تو اس کے جیل سے سجے بالوں اور گھنی مونچھوں تلے لب بنچے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں بے چینی تھی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ ادھر بیٹھو۔ وہ اس کے زرد چہرے کو دیکھ کر ہی گھبرا گیا تھا اور جلدی سے اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ پتہ نہیں براق چکر آ رہے۔ وہ کن پٹی پہ ہاتھ رکھے نیمو آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے گلاس میں پانی بھر کر اسے دینے لگا، لیکن ایک دفعہ پھر بری حالت لیے وہ ریسٹ روم باقی تھی۔ اس کی سانسیں تیز تھی۔ کہ آنے کی صورت اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ براق تعجب سے وہاں بیٹھا معاملہ سمجھ رہا تھا۔ وہ پریشان بھی تھا۔ ظاہری بات ہے کہ اسے فوڈ پوائزننگ نہیں ہو سکتی۔ وہ گھر کا کھانا ہی کھا رہی تھی، پھر کیا گڑبڑ تھی؟ براق کی اس کے ریسٹ روم سے آتی آواز پہ اس کی سوچ کا بھنور ٹوٹا اور وہ جلدی سے واش روم کی طرف آیا۔ اسے پکڑ کر بیڈ تک لاتے وہ بغور اس کے نکاہت زدہ وجود کو دیکھ رہا تھا۔ پھر جلدی سے بلڈ پریشر ساتھ ہی کچھ جانچ پڑتال کرنے کے بعد وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ ڈیفنی آنکھیں بند کی لیٹی ہوئی تھی اور گہری سانس لے رہی تھی۔ کتنے ڈفر ہیں ہم دونوں، ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی تم اپنی حالت کا اندازہ نہیں لگا سکی۔ پاگل بیوی، وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی پرجوش آواز پر ڈیفنی نے آنکھیں کھولی۔ گہری گرین آنکھیں نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ نم آواز میں بولی تھی۔ مطلب ہم تمہارے چیک اپ اور ٹیسٹ ہونے کے بعد ہی کنفرم ہوگا۔ وہ سوچ بھرے انداز میں بولتے ہوئے اسے دیکھنے لگا تھا۔ براق تنگ مت کریں۔ وہ سر پہ ہاتھ رکھتی دوبارہ آنکھیں بند کر گئی تو وہ اس کے کان میں جھک کر سرگوشی کر گیا۔ کیا؟ اس کی چیخ پہ وہ اپنے کان پہ ہاتھ رکھ گیا۔ اف، اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ میرے کان کے پردے پھاڑنے ہیں کیا؟ وہ مصنوعی معصومیت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ ڈیفنی نے اس کی سرگوشی پہ سرخ ہوتے اپنے گلابی ہاتھوں سے اس کو مکے مارے تو وہ جلدی سے کراہ کر اس کی پہنچ سے دور ہوا تھا۔ یار میں کہہ رہا ہوں نا، ابھی کنفرم نہیں، اور ویسے بھی یہ خوشی کی بات ہے، مجھے کیوں مار رہی ہو؟ جب سے وہ اس کی زندگی میں آیا تھا دن بدن کو شرارتی ہوتا جا رہا تھا۔
ڈیفنی اس کی شرارتوں سے عاجز آ چکی تھی۔ اتنی جلدی؟ وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھتے بولی تھی۔ شکر ادا کرو رب کا، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ ڈیفنی نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ براک، کیا یہ سچ ہوگا؟ وہ جھجکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں حیا سے باری ہو رہی تھی، چہرے پر وہی لالی بکھر گئی تھی۔ ہو سکتا وہ اس کے ہونٹوں پہ جھک گیا تھا۔ ہماری پیاری سی فیملی ہوگی، وہ اس پہ جھکا کہہ رہا تھا، اور پھر ہنسی خوشی زندگی بسر ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں مستقبل کے حسین خواب تھے۔ ڈیفنی یک تک اس کے ہود پہ جھکے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، پیچھے ہٹیں، میں ریڈی ہو جاؤں، جانا بھی ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی تو براک نے اسے گھورا تھا۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ جانا تو ہے، میری اکلوتی خالہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اسے کہتے ہوئے وہ ملازم کو آواز لگا گیا، پھر اسے جوس پلا کر ہی اٹھا تھا۔ کچھ مہینوں بعد لیبر روم کے باہر چکر کاٹتے ہوئے اس کے قدم ایک لمحے کو بھی نہ رکے تھے۔ بالوں میں بے چینی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی آنکھیں کئی مرتبہ نم ہوئی تھی۔ مبینہ بیگم نے ہاتھ میں تسبیح پکڑے آج حقیقت میں اس کو اپنے سامنے یوں پریشان ہوتے دیکھا تھا۔ وہ واقعی ایک مکمل مرد تھا۔ کہتے ہیں اگر عورت کی خوشی کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے مرد کو دیکھ کر لگایا جا سکتا تھا۔ وہ اس کہاوت پر پورا اترتا تھا۔ اسے کبھی بھی غم و ملال نہ دیا تھا، مکمل خوشی سے اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش پوری کرتا رہتا تھا۔ وہ اپنی ماں پہ نہیں گیا تھا، ہاں وہ اپنے ماموں پہ لازمی گیا تھا۔ باوفا مرد۔ ابھی بھی اس کے بے قراری کو دیکھتے ہوئے مبینہ بیگم نے اسے پکار لیا تھا۔ وہ جو تیز دھڑکتے دل کے ساتھ ہر لمحہ گزار رہا تھا، اس کی زندگی اندر تھی، اس کی روح کی غذا آنکھوں کے سامنے گزرے لمحے جگمگا رہے تھے۔ وہ کتنا پیارا ہنستی تھی اور اس کا شرمانا، اس کی ہر ادا معصوم تھی۔ انہی سوچوں میں وہ لمحے گزار رہا تھا جب ان کی آواز پہ پلٹا تھا۔ وہ بینچ تک آیا اور ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ کپاہٹ کا شکار تھے۔ مبینہ بیگم کو پہلی دفعہ ڈیفنی کی خوش قسمتی پر یقین آیا۔ وہ واقعی ایک اچھا شوہر تھا۔ پریشان مت ہو، وہ انشاءاللہ بچے سمیت صحت یاب ہوگی، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ نرم آواز میں اس کی ہمت بندھا رہی تھی۔ براک نے تشکر بڑی نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ اسے وہ وقت یاد آ گیا جب انہیں ایئرپورٹ پر لینے گئے تھے۔ تب ان کا نورانی چہرہ کسی بھی اکتاہٹ اور نفرت سے پاک تھا۔ انہوں نے اسے کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہونے دیا جیسے کہ وہ ان کی بہن کے قاتلہ کا بیٹا ہے۔ وہ بہت رحم دل عورت تھی۔ براک کا دل ان کے لیے بہت صاف تھا۔ وہ انہیں اونچے عہدے پر فائز کر گیا تھا۔ تبھی اس کی سماعت سے بچے کے رونے کی آواز ٹکرائی۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ دل کی رفتار تیز تھی۔ لب بار بار بھینچتے ہوئے وہ دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی روم کا دروازہ کھلا اور پھر نرس اپنے بازو میں ننھا سفید گلابی نوملود وجود تھامے اس کی طرف آئی تھی۔ وہ سفید کمفرٹ میں لپٹا ہوا تھا۔ براک کی آنکھیں نم آلود ہوئی تھیں۔ اسے بیبی پکڑاتے ہوئے وہ مسکرا رہی تھی۔ آپ کی بیوی اور بچہ بالکل تندرست ہیں، پریشانی کی ضرورت نہیں۔ بس کچھ دیر تک انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، وہ کہہ رہی تھی، اور وہ بغور نوملود چھوٹے بچے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل اسی پہ گیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے۔ اس کی سرخ و سفید بھرے بھرے گالوں کو دیکھتے ہوئے مبینہ بیگم نے کہا تھا، تو وہ خوشی سے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوم گیا۔ میرا بیبی،
خوشی و مسرت اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ باپ کے عہدے پر فائز ہو کر وہ بہت پرمسرت تھا، انگ انگ جھوم اٹھا تھا۔ اس کا اور ڈیفنی کا بچہ ان کی محبت کی نشانی، اس عشق و لمس و محبت کا اظہار، وہ اس کے لمس کی نشانی تھی۔ بچے کو انہیں پکڑا کر وہ ساتھ مسجد چلا گیا۔ اس کا نام قلب ہوگا۔ یہ نام محبت سے دونوں نے سوچ کر رکھا تھا۔ میرا بیٹا قلب۔ ڈیفنی سے گود میں لیے ممتا برے مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ ڈیفنی، بیٹی تمہارا شوہر بہت خوبصورت دل کا مالک ہے۔ آج اس کے تمہارے لیے دل میں موجود محبت صاف میں نے دیکھ لی۔ اس کی نم آنکھیں تمہاری محبت سے بری پڑی تھی۔ وہ ایک اچھا شوہر ثابت ہوا ہے۔ اللہ پاک تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اسے کہتے ہوئے ان کے چہرے پر نور چمک رہا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کا یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے اور یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آ رہا ہے، اور ویسے بھی اس میں وائس اوور جو ہے میری اچھی نہیں ہو رہی۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ ناول ہوگا اس میں وائس اوور بھی اچھی ہوگی اور ناول بھی بہت مزے کا ہوگا اور آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ خیر، بولڈ اور رومانٹک ناول پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے، اور کمنٹ میں بتائیں ناول آپ کو کیسے لگا۔